بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ہم فارغ ہو گئے کس سے؟ عارضی کی دو قسموں، لازم اور عازم و فارغ سے. پھر لازم میں تین تقسیمیں ہم نے کی. لازم میں ہم نے کتنے کی؟ ایک لازم الماہیت، ایک لازم الوجود. پھر لازم الوجود جو ہے لازم الوجود ذہنی، لازم الوجود، تو ساری تین قسمیں ہو گئی بے اعتبار تعیین المعروض کے. اور پھر لازم میں ایک اور تقسیم ہم نے کی، بین بمعنی الاخص، اس کا مقابل ہے غیر بین بمعنی الاخص. پھر ایک اور تقسیم ہم نے کیا، کون سا؟ بین بمعنی العام، غیر بین بمعنی العام. پھر جب ہم عارض فارغ کو پہنچے، عارض فارغ میں بھی ہم نے دو قسمیں بنائی، ایک یدوم ہو، ایک کیا؟ یزول. یزول پھر ہم نے دو بنائی، ایک کیا ہے؟ ببطئن، بسرعتن، ایک ببطئن. جب اس پوری بات سے ہم فارغ ہو گئے اور ہم کلیات خمسہ سے فارغ ہو گئے، تو کلیات خمسہ جس غرض کے لیے ہم نے یہاں اس سے باز کیا تھا کہ اصل مقصد ہمارا معرف تھا، اور معرف کس سے بنتا ہے؟ کلیات خمسہ سے. تو جب ہم اجزائی ترکیبی، معرف کے اجزائی ترکیبی سے، یعنی ان اجزاء سے جس سے معرف کی ترکیب ہوتی ہے، جب اس سے ہم فارغ ہو گئے تو اب ہم آگے پہنچ گئے کس کو؟ نفس معرف کو. اب معرف کو پہچانو. معرف کی تعریف پہلی میں نے آپ کو کی تھی، یاد ہے؟ ما یحمل علی الشیء لافادت، یا ما یقال علی الشیء. ما یحمل علی یہ سلم کی عبارت ہے، اور ما یقال یہ تہذیب کی عبارت ہے. دونوں اونچی قسم کی کتابیں ہیں. تو یہاں اس نے کس کی طرف ما یحمل، کیونکہ یقال ادھر ہم کہتے ہیں بمعنی یحملو ہے، تو اس نے ابتدا سے کہا فصل فی التعریفات، پھر کہا معرف الشیء. معرف کیا ہے؟ ما یحمل علیہ، ما یحمل علیہ. میں نے مثال دیا تھا آپ کو انسان اور حیوان ناطق کا. حیوان ناطق معرف ہے کس کا؟ انسان کا. انسان کس طرح؟ انسان. تو اب تو آپ نے معرف کی طریق ما یحمل علی الشیء، اس شے پہ جو ہے، جو جس چیز کی معرف ہے اس پہ یہ محمول ہو. بے شک الحیوان الناطق محمول ہے کس پہ؟ انسان. ہم کس طرح کہتے ہیں؟ الانسان کلمے کی تعریف کرتے تو کس سے کہتے ہیں؟ لفظ و جان. کلام کی تعریف ہے ما تضمن کلمتین بالاسناد. تو یہ ما تضمن یہ محمول ہے کس پہ؟ الکلام پہ. اور لفظ کس پہ محمول ہے؟ اور جب حمل نہیں تھا، مصدر تھا، تو ہم نے اس طرح اعتراض بھی کیا. پھر لفظ میں ہم نے حکم منقول کی نقل کیا کس کو؟ ما یتلفظ بالانسان کو. پھر بن گیا ایسے حمل صحیح نہیں ہو رہا تھا. حمل صرف وصف کا لازم آ رہا تھا کس پہ؟ ذات پہ. پھر ہم نے جواب دیا، دو طریقوں سے جواب دیا جامی نے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہاں بھی جو ہے ما یحمل علیہ، تو یہ حیوان ناطق کس پہ محمول ہے؟ پڑھو. انسان پہ محمول ہے. کہو الانسان حیوان. اچھا، کس لیے حمل کرتے ہو؟ کس لیے حمل کرتے ہو؟ اب اس کی علت بیان کر رہے. لِافادت، دیکھو لِافادت، کہ یہ حمل فائدہ دے تجھے. کیا دے؟ کیا فائدہ تجھے دے گا؟ تصور ہی. تصور کس کا؟ معرف کا. پہلے تمہارے یہ علم تصوری نہیں تھا تیرا. اب جب یہ حمل ہوگا تو یہ کیا فائدہ دے گا تمہیں؟ کس چیز کا؟ علم تصوری کا، معرف کا. علم تصدیقی نہیں دے گا. یہ یاد رکھا کہ تصور کا فائدہ دیتا ہے. یہ خود تصورات ہے. کون؟ یہ جو تم حیوان ناطق، یہ تصورات ہے. جب تم حمل کرو گے انسان پہ تو تمہیں کس چیز کا تصور دے گا؟ انسان کا. کس چیز کا؟ جو معرف ہے. اس نے کہا لِافادت، اس لیے ہم یہاں کہتے ہیں افادت یہ مصدر ہے. مصدر کے جب متعدی ہوتا ہے اس کے لیے ایک فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول بھی ہوتا ہے. تو افادے کا فاعل کون ہے؟ مفعول بھی ہے. افادے کا فاعل کون ہے؟ یہ ما یحمل ہے نا. یہ فائدہ دے رہا ہے تجھے. کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے؟ تو یہ تصور، یہ مفعول بھی ہے. تو یہ افادہ مصدر مضاف ہوا کس کو؟ اپنے مفعول بھی کو. ٹھیک ہے. تصور کا تصور بھی فعل متعدی ہے. کیا ہے؟ اس کے لیے بھی ایک فاعل چاہیے، ایک مفعول بھی چاہیے. مصدر جو ہے نا وہ بھی فاعل چاہتا ہے اور مفعول بھی، کیونکہ فاعل اور مفعول بھی چاہنا یہ حدث کا کام ہے،
اور یہ تصور تو کیا ہے، مصدر تو خالص حدث ہے، اس کے لیے فاعل ضروری ہے. کس سے صادر ہوا، کس پہ واقع ہوا اگر متعدی ہے تو تصور کا فاعل کون ہے؟ ذہن ہے نا، کیا ہے؟ اور تم یہ فائدہ، اور یہ کس کو دے دو؟ ذہن، مخاطب کے ذہن کو. کس کو؟ کہ متکلم تو جب حمل کرے گا تو اس کو تو معلوم ہے نا، تو کس کو فائدہ دے رہا ہے؟ کس چیز کا تصور کا فائدہ ہے؟ تصور کا. تو تصور کا فاعل کون ہے؟ ذہن. کس کا ذہن؟ مخاطب کا. تاکہ مخاطب جو ہے تصور، اس کا ذہن تصور کرے. کس چیز کا تصور کرے؟ ہی کا. یہی ضمیر کس کی طرف راجع؟ میرے طرف راجع نہ کرو، ہاں، معرف کے شے کی طرف. معرف الشیء، الشیء معرف لفظ یہ نہیں، مگر جب معرف الشیء کا تو شے خود معرف ہو گیا، اس شے کو ضمیر راجع. تو اس ضمائر کو راجع کرنے میں کوشش کرو کہ صحیح صحیح مرجع کی تک پہنچ سکے. ٹھیک ہے؟ ترکیب میں کیا کرو، ہاں، ترکیب کو بس غور سے دیکھو، اس اور معنی سے ترکیب کی طرف جاؤ، ترکیب سے معنی کی طرف نہ جاؤ. سمجھ رہے؟ اچھا، وہ اعلی اربعۃ اقسام. اب یہ معرف کتنے قسم ہیں؟ اچھا، میں ایک بہت خوبصورت یہاں تمہیں انشاءاللہ تمہیں ساری کتابوں میں فائدہ دے گی. ٹھیک ہے؟ ایک ضابطہ میں پیش کرتا ہوں، یعنی وجہ حصر. دیکھو، ہر تعریف میں جس چیز کو تم معرف بنا رہے ہو کس کے لیے، مثلا حیوانات تک معرف بنا رہے ہو، وہ ضرور بھی مشتمل ہوگا ایک چیز پہ جو مساوی ہوگا کس کے ساتھ؟ معرف کے ساتھ. اور وہ اس کو اور ممیز ہوگا. تو کیا ہوگا؟ مساوی ہوگا معرف کے ساتھ، اور اس کو کیا ہوگا؟ اس کا ممیز ہوگا. ایسی چیز پہ معرف کا مشتمل ہونا ضروری ہے. کس چیز پہ؟ ہاں، من امر لا بد فی المعرف من امر یمیز المعرف ویساویہ. یا اس طرح کہو، ما یختص بالمعرف، ممیز بھی نہیں کہو، جو خاص ہو معرف کے ساتھ. کیا؟ ہاں، ما یختص بالمعرف ویساویہ، اور اس کے ساتھ مساوی بھی ہو. سمجھ گئے کیا بات میں نے کیا آپ کو؟ یاد رکھنا، معرف کا مشتمل ہونا ایک امر بھی ضروری ہے. وہ کون سا امر؟ جو خاص ہو کس چیز کے ساتھ؟ اور اس کے ساتھ مساوی بھی ہو. خاص تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور جگہ موجود نہ ہو. خاصۃ الشیء ما یوجد فیہ، تو یہ اختصاص اس طرح ہوگا نا. اور پھر مساوی ہوگا، یعنی اس کے جتنے بھی افراد ہیں اس پہ یہ صادق ہوگا، اور اس کے افراد پہ وہ معرف صادق ہوگا. یہ میں نہیں بتایا مساوات، صدق، ہاں، کل واحد منہما علی جمیع افراد الاخر. میں نے یہ تعریف نہیں کیا تھا. اچھا، اب ہم آگے جا رہے ہیں کہ یہ جو امر مختصہ اور مساویہ ہے، یہ اب خالی نہیں ہوگا، یا اس چیز کے ذات میں داخل ہوگا یا اس سے باہر ہوگا. اس کے اندر ہوگا یا باہر، یا ذاتی ہوگا یا عارضی. کیا ہوگا؟ جب ذاتی ہوگا مختص بھی ہوگا، مساوی بھی ہوگا، اس کے اندر بھی ہوگا معرف کے، تو یہ سوائے فصل قریب کی کوئی اور چیز ہو نہیں سکتی. تو یہ فصل قریب ہوگا. فصل کیا ہوگا؟ قریب ہوگا. اچھا، اور جب یہ ذاتی فصل قریب ہوگا تو اس تعریف کو ہم پھر کہیں گے حد. اس کو کیا کہیں گے؟ یعنی وہ امر مختصہ مساویہ جب ذاتی ہوگا، اور ہم نے جانا کہ ذاتی سوائے کس کے؟ کہ مختص بھی ہو اور کیا ہو؟ مساوی بھی ہو، اور پھر اس کی ذاتی بھی ہو، تو یہ سوائے کس کے؟ اور ایسے تعریف کو ہم حد کہیں گے. ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ کیا ہوگا؟ ذاتی نہیں ہوگا، مختص ہوگا، مساوی ہوگا، مگر اس کے اندر نہیں، باہر ہو، عارضی ہوگا، تو یہ نہیں ہوگا مگر یہ امر مختص مگر خاصہ ہوگا. اور اس پہ اور اس تعریف کو ہم کیا کہیں گے؟ رسم.
اس لیے ایک طالب علم نے مجھے بتایا، میں بہت پریشان. اچھا کیوں پریشان؟ کہ یہ تعریف حد کیوں ہوتا ہے اور رزم کب ہوتا ہے، اور حد کی صورت میں تام کب ہوتا ہے اور ناقص کب ہوتا ہے، اور رزم کی صورت میں تام کب کیوں ہوتا ہے اور پھر ناقص کس طرح بنتا ہے. تو میں نے آپ کو آج حدیت اور کس کا رسمیت کا وجہ میں نے بتایا. حد کیوں ہوگا؟ جب وہ امر مساوی مختصہ کیا ہو، فصل ذاتی ہو جو فصل قریب ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ حد ہوگا. اور جب وہ امر مساویہ مختصہ کیا ہوگا؟ عرضی ہوگا، جو نہیں ہے مگر کیا ہے؟ خاصہ ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ آج سے کبھی بھی نہیں بولنا. پھر آگے جاؤ، جب یہ کیا ہوگا؟ ہاں یہ جب یہ حد ہو گیا، پھر حد تو اس میں تو اندر فصل قریب آ گیا ہے نا. اب اس کے ساتھ جنس قریب ہے یا نہیں؟ اگر اس کے ساتھ جنس قریب بھی ہو، جنس قریب ہوگا تو تام ہوگا، جنس قریب نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ناقص. اور ادھر بھی اس طرح. کس کہاں؟ عرضی میں جو خاصہ ہے نا اس کے ساتھ اگر کیا ہو، یار نہیں لکھو نا، یار لکھو نا، نہیں بعد میں لکھو نا. اگر اس کے ساتھ کیا ہوا آگے؟ یہ تو ہو گیا نا، میں نے شروع کیا تھا، تمہیں پتہ ہی نہیں. اگر وہ عارضی ہوگا، اگر وہ امر مساوی ہاں مختصہ عارضی ہوگا جو نہیں ہے مگر خاصہ ہے، اس کے ساتھ اب کون ہے؟ یا جن سے قریب ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر جن سے قریب ہوگا تو ادھر بھی اگر اس کے ساتھ جن سے قریب تھا تو تام، یہاں بھی اگر جن سے قریب ہو تو تام، ادھر بھی اگر جن سے قریب نہیں تھا تو کیا؟ ناقص. ادھر بھی اس خاصہ کے ساتھ کون نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو کیا ہوگا؟ رسم ناقص. مگر اس ناقص میں ایک اور تفصیل بھی ہے. کیا؟ جب وہاں جو ہے نا ناقص ہے، یعنی جنس قریب نہیں ہے، عدم جنس قریب کا عدم ہے، تو اس کے بجائے جنس بعید ہے کہ نہیں؟ جو جنس بعید اگر ہوگا یا نہیں ہوگا، دونوں صورتیں ہیں. اگر جنس بعید ہو تب بھی ناقص ہوگا، اگر جنس قریب بھی نہیں، جنس بعید بھی نہیں، وہ اکیلا وہ فصل ہے، تب کیا ہوگا؟ تب بھی ناقص ہوگا. تو ناقص ہونے کی کتنی صورتیں ہیں؟ دو. ایک بصورت موجودگی کس کے؟ ہاں جنس بعید کے. ایک بصورت عدم موجودگی کس کے؟ جنس بعید. قریب بھی نہیں، بعید بھی نہیں. تو دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ اور ناقص نہیں ہوا، یہ پورا ہے. جب وہ نہیں ہے، جنس قریب جس میں نہیں ہے تو ناقص ہے. آپ پوچھتے میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ نمگڑ ہے. سمجھ گئے؟ تو کتنے قسم ہو گئی؟ چار. اچھا اب مثال میں ہم آتے ہیں. یہاں بھی اس نے طرز اس کا عجیب نہیں، طرز اس کا مناسب نہیں. طرز ایک جیسا مسند تصنیف بہت بڑا کام ہے. اس میں ہر چیز کو اچھی طریقے سے، جس طرح کوئی ہار بناتا ہے نا، زرگر کیا بناتا ہے؟ ہاں جیولر کیا بناتا ہے؟ ہار بناتا ہے. تو ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں، ہاں تب اس سے ہار بنتا ہے. یہ تصنیف کیا ہوتا ہے؟ ایک ہار ہوتا ہے. یہ طالب علم اپنے گلے میں ڈالتے ہیں تو اور اس کو پڑھتے ہیں، تو اس کو ہر چیز کو مناسب ایک جیسے ہونا چاہیے. اب اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے. یہ ضابطہ جو میں نے آپ کو بتایا، یہ کس جگہ ذکر ہے؟ شرح التہذیب میں. کس میں؟ ہاں شرح التہذیب. ٹھیک ہے. اگر میں آپ کو اب سناؤں گا تو اس میں وقت لگے گا. ٹھیک ہے. تو آپ سمجھ گئے. اچھا حد تام کیا ہو؟ کون سا ہے؟ پہلے فصل قریب تو ہے نا دونوں، اور حد ناقص جو فصل قریب تو ہے مگر جن سے قریب نہیں ہوگا. جن سے بعید ہو یا وہ بھی نہ ہو. جن سے قریب تو نہیں ہے نا، جن سے بعید ہے یا وہ بھی نہیں ہے. یار دو صورتیں ہیں. تم کدھر جا رہے ہو یار؟ تمہارا ذہن کدھر ہے؟ عجیب ہے لوگ ہو یار. میں نے بات سمجھو نا، سنو اچھی طرح سے. اچھا اور رسم تام کس کو کہتے ہیں؟ اچھا اور رسم ناقص کس کو کہتے ہیں؟ نہیں پہلے یہ تو کہو جو چیز نہیں ہونا چاہیے.
یعنی خاصہ ہو اور جن سے قریب نہ ہو، بس اس طرح کا ہو. اس کے بعد پھر تفصیل کرو. ہاں جن سے چاہے جن سے بعید ہو یا وہ بھی نہ ہو، اور جن سے بعید جب بھی نہیں تو خاصہ اکیلے رہ گئی. یہاں سے پتہ چلا کہ کبھی تعریف بالمفرد بھی ہوتا ہے. بعض لوگ انکار کرتے، بعض لوگ تعریف بالبسیط بھی ہوتا ہے، جہاں اکیلا فصل یا ادھر اکیلا خاصہ آیا تو کیا تعریف کس چیز سے ہوا؟ بسیط سے ہوا. کبھی اس طرح ہوگا. یہاں سے جواز ملتا ہے، یہاں سے جواز ہمیں ملا. دیکھو اب آپ مجھے کہیں گے کہ آپ نے کہا یہاں ترتیب مناسب نہیں ہے. ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں. چلو تم وعلى 4 أقسام الحد التام والعدد الناقص والرسم التام والرسم فالتعريف إن كان بالجنس القريب والفصل القريب يسمى دیکھو نا وہاں یہاں رسم ناقص رسم فالتعريف إن كان بالجنس القريب يسمى حدا تاما. حد تام کی تعریف کی نا، اس کے ساتھ اس کا مثال بھی ذکر کیا. کدھر ہے؟ کہ تعریف الانسان تو ناطق فصل قریب ہو گیا اور حیوان جنس ہو گیا. دیکھو اب ہر ایک میں اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ تعریف کرتا اس طرح ہونا چاہیے تھا. کس طرح؟ میں اب اپنے آپ سے بولوں اس طرح ان کان الحد الناقص ہو. ان کان یہ تو ان کان بالجنس قریب کا ہے نا. ان کان بالجنس ان کان ہاں ان کان بالخاصة ان کان لا ان كان بالفصل القريب حد ناقص کہہ رہا ہوں. ان كان بالفصل القريب بدون الجنس القريب سواء معه كان معه جنس بعيد او لم يكن. كتعريف الانسان كتعريف الانسان بالجسم الناطق الجسم النامي الناطق الجوهر الناطق. یہ کون سا ہوا؟ جو اس کے ساتھ جس سے بعید آ گیا، یا بعید یا بعد یا بدلا جو بھی ہو، مگر بعید ہے، سب بعید ہے. ایک بہت بعید ہے، وہ آگے اس سے بعید ہے، ٹھیک ہے. اور جسم نامی ہو الجسم النامی ہاں الناطق، تو کیا ہوا؟ یہ تو بعید ہے، یہ تو بعید ہے. اور الجسم الناطق اور الجوہر الناطق، ٹھیک ہے. عبد اللہ تو یہ سب کو کیا ہے؟ حد ہے. یا صرف تم کہو تعریف انسان میں کیا کہو؟ الناطق. سمجھ گئے؟ تو اس طرح یعنی تعریف کرنا تھا، پھر مثال ساتھ ذکر کرنا تھا نا، مگر ابھی اس طرح نہیں کر رہا. دیکھو اس کو کیا کر رہا ہے. وَإِن كَانَ بِالْجِنْسِ الْبَعِيدِ أَوِ الْفَصْلِ وَالْفَصْلِ الْقَرِيبِ، جنس بعید والفصل قریب دونوں ہو. او بھی یعنی وحدہ یعنی بدون جمعیت جنس القریب یسمى حدا کا تعریف. ادھر چاہیے تھا نا، پہلے کہا تھا نا، مگر اس کو چھوڑ رہا ہے، طریقہ بدل رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ ہار جب بناتے ہو تو ایک جیسے بناؤ. تو اب اس کو مثال نہیں، مثال سارے بعد میں ذکر کر رہا ہے. پھر کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِن كَانَ بِالْجِنْسِ الْقَرِيبِ وَالْخَاصَّةِ يُسَمَّى وَإِن كَانَ بِالْجِنْسِ الْبَعِيدِ وَالْخَاصَّةِ أَوْ بِالْخَاصَّةِ وَحْدَهَا أو بالخاصة. اچھا یہ بھی ایک اور چیز کو میں آپ کے ذہن میں دوں. دیکھو ادھر کیا کہا تھا؟ ادھر والفصل قریب او بھی وحدہ، تو بھی کہا تھا نا. کیا کہا تھا؟ ضمیر کے ساتھ بالفصل قریب وحدہ کہا تھا یا بھی کہا تھا؟ تو یہاں کیا کہنا چاہیے تھا؟ او بہا وحدہ. یہ اچھی ترتیب نہیں ہے. ادھر اس طرح کہتے ہیں یا پھر تصدیق. یہ کیا ہے یار؟ یہ تصدیق اس طرح نہیں ہوتی. اسمہ کیا؟ رسما ناقصا. اب یہاں مثالوں پہ شور ہو رہا ہے. تینوں مثال ترتیب سے ذکر رہا ہے. کس طرح؟ مثال حد الناقص تعریف الانسان بالجسم الناطق او بالناطق فقط، ومثال رسم التام تعریف الانسان بالحيوان الزاهق، ومثال رسم الناقص تعریفه بالجسم الزاهق او بالزاهق وحده. ابو لا دخل یہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ معرف ہے. جب ہم فارغ ہوئے ان کلیات خمسہ سے جو اجزائی ترکیبی ہے معرف کے لیے،
کیا ہے؟ تو اب معرب بھی شروع کیا، وہ یعنی جس چیز سے ان کو ترکیب جس چیز کو کے لیے ہم سب کچھ کر رہے تھے اجزائی ترکیب میں، اسی میں شروع ہوا، اس طرح نے کہا تھا نا. تو اچھا ان کلیات خمسہ میں ٹھیک ہے، فصل بھی ہے، خاصہ بھی استعمال ہوا، جنس قریب بھی جنس بعید بھی سب استعمال ہوا نا، ہو گئی نا. مگر یہ تو الزام نہیں ہے، تو الزام کیوں تم نے پھر وہاں ہمیں بتایا؟ کلیات خمسہ الزام کیوں نکالو؟ کیونکہ وہ یہ معرب میں کام نہیں آ رہا، سمجھ گئے؟ اور یہ اعتراض نہیں کہ دیکھو ولا دخل فی التعریفات ہے، اور نہیں یہ دخل کس کو؟ تعریفات میں. کس کو؟ للعرض العام لأنه لا يفيد لا يفيد التمیز. یہ تمیز یعنی یہ تمیز نہیں اس کو، تمیز کو یا تمیز اس میں ہے اور تمیز اس کی، تمیز اس کی صفت ہے اور تمیز کس کی؟ معرف کی صفت ہے. یہ اس کا وہ فائدہ تمہیں نہیں دے رہا، کیونکہ الزام تو ادھر بھی ہوتا ہے، دوسری جگہ بھی ہوتا ہے نا. تو مثلا تو 20 کے بارے انسان کے بارے میں کہو کہ کیا ہے؟ ضاحکن کہو، ضاحکن کے بجائے کیا کہو؟ نہیں ماشین کہو، کیا کہو؟ تو ماشین تو انسان بھی ہے، تو تیرے سے زیادہ مشی کون کرتا ہے؟ حیوانات جو ہے کتنے مشی کرتے ہیں، ان کے نہ کوئی گاڑی ہوتے ہیں، نہ شکل ہوتا ہے، وہ ساری مشی. ہم تو مشی سے اب کیا ہے، ہم نے چھوڑا ہے، کیا کرتے ہیں؟ کبھی سائیکل پہ سوار ہوتے ہیں، کبھی بائیسیکل پہ سے ہوتا ہے، کبھی موٹر میں سکال ہوتے ہیں، کبھی بس میں، کبھی پلین کوچ میں، کبھی ڈاٹسن میں، کبھی سوزوکی میں، اس طرح ہوتا ہے نا. اور یہ جو حیوانات ہے ان کا نہ کوئی شکل ہوتا ہے نہ کیا ہوتا ہے، بس وہ زندگی ایسی گزر، ان میں کوئی کیا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو عقل نہیں دی ہے نا. عقل یہ عقل کی چیز ہے، ٹھیک ہے. تو عقل جو ہے، پھر انسان جو ہے وہ حیوانات سے کیا کم کر رہا تھا، جتنی چیزیں حمل و نقل کس سے لے رہا تھا کم، حمل و نقل میں حمل و نقل میں کس سے؟ عقل سے کام لے رہا تھا. تو ادھر جو ہے وہ حمل کے لیے اور نقل کے لیے کیا استعمال کر رہا تھا؟ گدھے کو. اس سے زیادہ چیزیں ہوں تو کس کو؟ نہیں لڑکی چھوڑو، نہیں اون تو بعد میں ہے. اس سے زیادہ کچھ ہو تو کیا؟ خچر. اور کس کو؟ گھوڑے کو. جب اس سے بھی زیادہ چیز ہو تو پھر کس کو استعمال کرتا؟ اونٹ کو. ابھی کیا ہوا؟ ابھی سڑکیں بن گئی اور مشینیں بن گئی. تو اگر چھوٹا کام ہے تو سوزوکی سے لو، اس میں جو زیادہ ہے تو ڈاٹسن میں ڈالو، اس سے بھی زیادہ ہے تو کیا ہے؟ ڈینے میں ڈالو، اس سے بھی زیادہ ہے تو کس میں؟ ڈمپر میں ڈالو، اس سے بھی زیادہ ہے تو کیا ہے؟ ٹرک میں ڈالو، اس سے بھی زیادہ ہے 10 ویلر میں ڈالو، اس سے بھی زیادہ ہے تو کیا ہے؟ کنٹینر میں ڈالو. وہ جو دوسرے ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے. اور جب بین الملک ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف ہو تو دریا استعمال ہوتا ہے، بڑے بڑے جہاز ہے، حیران ہوتا ہے آدمی. اس میں ایسے جہاز بھی ہے جس میں کیا ہوتا ہے، وہ ساری دنیا اس میں بیٹھی رہتی ہے، ٹھیک ہے. تو انسان جو ہے عقل ہے، اور یہ حیوانات اسی جگہ پہ انہوں نے کوئی ترقی نہیں کی. اچھا اب یہاں اور کتابوں میں ادھر کہتے ہیں جی یہ تو کبھی کبھی ارجام استعمال ہوتا ہے، جیسے انسان کی تعریف ہم ماشن مستقیم القامت، ماشن مستقیم القامت اس طرح ہم کہتے ہیں. یا جو خاپیرک ہے نا، تو کیا کہتے ہیں؟ چمکادڑ. اس کی تعریف کرتے ہیں ولود، طائر ولود. طائر تو طائر صرف وہ ہے کہ اور بھی ہے؟ اور بھی ہے. اور ولود ہے جو انڈے سے نہیں، ویسے اللہ اس کو بچہ دیتا ہے. تو یہ ولود بھی ہے، یعنی اس طرح یہ بکری اور بیڑ بکری انسان جس طرح ولود ہوتے ہیں نا، بغیر انڈے کے وہ بچہ دیتا ہے، تو یہ بھی بغیر انڈے کے دیتا ہے. تو دونوں ارجام ہیں، مگر دونوں جب ملایا جاتا ہے تب کیا جانتا ہے. تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں یہ کیا ہے؟ ہم خاصہ مفردہ کے بارے میں، یہ تو خاصہ کیا ہے؟ یہ تو بھی خاصہ ہے نا. پھر دونوں ملا کے خاصہ بن گیا، پھر الزام نہیں ہوا. کیا بن گیا؟ خاصہ بن گیا. اس کو خاصہ کیا ہے؟ خاصہ مرکبہ کہتے، جو الزام نہیں رہا. جب دونوں کو ملائیں گے تو ولود بھی اور ماشی ہو، اور کیا ہو؟ ولود بھی ہو، طائر بھی ہو. تو یہ اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں.
سمجھ گئے؟ یہ بات ختم ہوگی. آگے فصل التعریف قد یکون، ایک اور چیز کی طرف ہمارا جو ہمیں سمجھا رہا ہے. دیکھو ایک تعریف حقیقی ہوتا ہے، ایک تعریف کیا ہوتا ہے، اور کبھی لفظی ہوتا ہے. اس کو بھی سمجھو. اچھا اس کو لوگ نہیں سمجھتے. حقیقی تو جو گزرا یہ حقیقی ہے، اور اس کے تعریف ہم کرتے کتابوں میں. جو تمہیں ایک صورت دے، تمہیں کیا دے، یہاں ایک صورت غیر حاصلہ، تو تیرے ذہن میں ایک صورت حاصل نہیں ہے، اس کی تعریف کرنے سے وہ صورت تمہیں حاصل ہوگا. استحصال صورت غیر حاصل، یہ کون سا تعریف ہے؟ یہ حقیقی ہے. اور اس کے مقابل میں کیا ہے؟ ہاں لفظی. وہ تمہیں نئی صورت نہیں دیتا. میں آپ کو اس سے سمجھاتا ہوں. مثلا آپ اسد جانتے ہیں. اسد کس کو کہتے ہیں؟ حیوان مفترس کو. ٹھیک ہے، اسد کس کہتے ہیں؟ ہاں کیونکہ وہ پیر جو ہے اس پر پھر جو ہے اس کو پھاڑتا ہے. افتراس پھاڑنے کو کہتے ہیں، حیوان مفترس کو کہا جاتا ہے. اب میں نے اس آپ کو کہا رأیت واللہ رأیت غضنفر، رأیت غضنفر، تو تم نے مجھے کہا مل غضنفر، غضنفر کیا ہے؟ اب اس کی میں تعریف کرتا ہوں نا. تو میں نے کہا الاسد، میں نے کیا کہا؟ الاسد. تو وہ تعریف تو میں نے نہیں کی نا، کیونکہ اسد کی تعریف تو حیوان مفترس ہے نا. اور غضنفر اور اسد کیا ہے؟ یہ مرادفین ہیں، مترادفین ہیں. اس کی بھی تعریف حیوان مفترس ہے. تو میں نے غضنفر مل غضنفر ہو، تو میں نے اس طرح نہیں کہا حیوان مفترس ہوں، کیونکہ یہ اسد کا دوسرا نام ہے. میں نے اس کے بجائے کیا کہا؟ تو یہ کیا تعریف ہے؟ تعریف لفظی. کیونکہ اس صورت تو پہلے سے جب اسد کا، تو اسد تو تم پہلے سے جانتے ہو. ہاں تو جب پہلے سے جانتے ہو وہ حیوان مفترس کو، تو اس اسد نے تمہیں نئی صورت دی. ہاں اس کا اثر کہ یہ لفظ جو ہے اس کا ایک مترادف تم نے بنایا. وہ مترادف تم پہلے سے جانتے ہو، یعنی اسد کو تم پہلے سے جانتے ہو. تو اس کے جاننے سے تمہیں کیا جو تیرے ذہن میں آیا؟ غضنفر بھی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعریف لفظی. کیونکہ نئی صورت تمہارے ذہن میں آیا، ہاں کیونکہ وہ تو پہلے سے تیرے ذہن میں موجود ہے. اس کا اثر کیا لفظ پہ پڑا. کیا پڑا؟ تعریف لفظی کہتے ہیں. یہ کس چیز کی معرفت تمہیں دیتے ہیں؟ لفظ کا، کہ اس لفظ کا ایک مرادف اور بھی تمہیں معلوم ہو گیا. اسد تو پہلے جانتے تھے، اب تم معلوم ہوا کہ اسی اسد کو، حیوان مفترس کو کیا کہتے ہیں؟ غضنفر بھی کہتے ہیں. دیکھو نا، وقد يكون لفظيا وما يقصد به تفسير مدلول اللفظ. لفظ کون تھا؟ غضنفر. مدلول کیا تھا؟ ہاں وہی حیوان مفترس ہے، لیکن اس کے حیوان مفترس اس نے نہیں کہا، تو نے اس کے بجائے اسد ان کہا. تو یہ اس کی تفسیر، اس کی مدلول کی تفسیر اس نے تمہیں اس سے مل گیا. قولہم سعدانۃ نبت والغضنفر الاسد. اب اس مولوی سے پوچھو سعدانۃ اور نبتن یہ کس طرح کہے؟ دونوں نکرہ کہے، اور جب غضنفر ہے تو یا معرفہ کہا. ایک کو معرفہ بنا ہوا، ایک کو نکرہ بنا ہے. مصنف سے پوچھو یہ کیوں کرتے ہو اس طرح؟ کوئی وجہ نہیں. چاہیے تو یہ تھا الغضنفر السعدانۃ نبت، الغضنفر الاسد، الغضنفر الاسد. ہاں الغضنفر اسدن کہنا چاہیے تھا، کہ معرب محمول ہوتا ہے نا. کیا ہوتا ہے؟ اور محمول ہے. اور کون سا محمول؟ حمل جو ہے وہ حمل تام ہونا چاہیے. الغضنفر الاسد میں حمل تام ہے. یہ کیا بن رہا ہے؟ موصوف صفت بن رہا ہے. کیونکہ یا پھر ہوا الغضنفر هو الاسد کہنا چاہیے. یہ بات ہے. قد تم هاونا قد تم بعض عن قول الشارع الباب الثاني في الحجة وما يتعلق. ٹھیک ہے، پھر آگے جو ہے قضایا کا باس ہوگا انشاءاللہ.